یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک لڑنے گئے اور آپ کا ارادہ روم اور شام کے عرب نصرانیوں کا مقابلہ کرنے کا تھا۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن کعب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے وہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑنے اور انہیں ہر ضرورت کے لیے لانے لے جانے والے تھے۔ کہا میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی وہ حدیث سنی تھی جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں غزوہ تبوک کے سوا کسی جنگ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، ہاں مگر میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر تشریف نہیں لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا عتاب نہیں فرمایا تھا۔ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے تجارتی قافلے کا سامنا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے طے شدہ وقت کے بغیر ان کی اور ان کے دشمنوں کی مڑ بھیڑ کروا دی۔ میں بیعت عقبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ جب ہم سب نے اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، مجھے اس اعزاز کے عوض بدر میں شمولیت کا اعزاز بھی زیادہ محبوب نہیں، اگرچہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ اس بیعت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا تھا تو میرے احوال یہ تھے کہ میں اس وقت کی نسبت جب میں اس جنگ سے پیچھے رہا تھا کبھی جسمانی طور پر زیادہ قوی اور مالی اعتبار سے زیادہ خوشحال نہیں رہا تھا۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس غزوے کے موقع پر ہی میں نے 2 سواریاں اکٹھی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ سخت گرمی میں کیا تھا، آپ کو بہت دور کے چٹیل صحرا کا سفر درپیش تھا اور آپ کو بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس معاملے کو جو انہیں درپیش تھا اچھی طرح واضح فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی جنگ کی پوری تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی سمت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا جدھر سے آپ جانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کثیر تعداد میں مسلمان تھے۔ کسی محفوظ رکھنے والے کی کتاب میں ان کے نام جمع یعنی اکٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے، ان کی مراد رجسٹر سے تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے لوگ کم تھے جو غائب رہنا چاہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کی یہ بات اس وقت تک مخفی رہے گی جب تک ان کے بارے میں اللہ عز و جل کی وحی نازل نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب پھل اور درختوں پر پتے زیادہ ہو جانے کی بنا پر سائے اچھے ہو گئے تھے، یعنی ہر آدمی کا دل چاہتا تھا کہ آرام سے گھر میں رہے، دن کو سائے کے نیچے آرام کرے اور تازہ پھل کھائے۔ میرا بھی دل اسی طرف زیادہ مائل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان جہاد کی تیاری میں لگ گئے۔ میں صبح کو نکلتا کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں اور واپس آتا تو میں نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا۔ میں دل میں کہتا میں چاہوں تو اس کی بھرپور تیاری کر سکتا ہوں۔ یہی کیفیت مجھے مسلسل آگے سے آگے کرتی گئی اور لوگ مسلسل سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ مسلمان آپ کے ہمراہ تھے اور میں اپنی کوئی بھی تیاری مکمل نہ کر پایا تھا۔ میں پھر صبح کے وقت نکلا اور واپس آیا تو بھی کچھ نہ کر پایا تھا، اور میری یہی کیفیت تسلسل سے آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ تیاری میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان جلد از جلد جانے لگے اور جنہوں نے جنگ میں حصہ لینا تھا وہ بہت آگے نکل گئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ نکل پڑوں اور لوگوں سے جا ملوں۔ اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ بھی میرے مقدر میں نہ ہوا، اور میری یہ حالت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو میں اس بات پر سخت غمگین ہوتا کہ مجھے اپنے لیے اپنے جیسے کسی شخص کی کوئی مثال نہ ملتی، یعنی جس کے نمونے پر میں نے عمل کیا ہو، سوائے کسی ایسے انسان کے جس پر نفاق کی تہمت تھی، یا ضعفاء میں کوئی شخص جسے اللہ کی طرف سے معذور قرار دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک میرا ذکر نہیں کیا،
یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچے تو آپ نے جب آپ لوگوں کے ساتھ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اسے اس کی 2 خوبصورت چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کے کام نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم نے بری بات کہی، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم ان کے بارے میں اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا۔ آپ اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا جس کے چلنے کے سبب سے صحرا میں نظر آنے والا سراب ٹوٹتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ابو خیثمہ انصاری ہونا چاہیے، تو وہ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 1 ساق کھجور کا صدقہ دیا تھا جب منافقوں نے انہیں تانا دیا تھا اور کہا تھا اللہ اس کے 1 ساق کا محتاج نہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا رخ فرما لیا ہے تو مجھے میرے غم اور افسوس نے شدت سے آ لیا۔ میں جھوٹے عذر سوچنے اور دل میں کہنے لگا میں کل کو آپ کی ناراضی سے کیسے نکلوں گا۔ میں اپنے گھر والوں میں سے ہر رائے رکھنے والے فرد سے بھی مدد لینے لگا۔ جب مجھ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں تو باطل یعنی بہانے تراشنے کا خیال میرے دل سے زائل ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ میں کسی چیز کے ذریعے سے آپ کی ناراضی سے نہیں بچ سکتا، تو میں نے آپ کے سامنے سچ کہنے کا تہیہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صبح کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو مسجد سے آغاز فرماتے، اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب آپ نے ایسا کر لیا تو پیچھے رہ جانے والے آپ کے پاس آنے لگے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنا اور آپ کے سامنے قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ وہ 80 سے کچھ زائد آدمی تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کیے گئے عذروں کو قبول فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کیے گئے عذروں کو قبول فرمایا اور ان سے آئندہ اطاعت کی بیعت لی، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے جیسے آپ کو غصہ دلایا گیا ہو، پھر آپ نے فرمایا آؤ۔ میں چلتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری حاصل کر نہیں لی تھی؟ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول بے شک اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا پوری دنیا میں سے کسی بھی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں دیکھ لیتا، یعنی ایسا عذر تراش لیتا کہ میں جلد ہی اس کی ناراضی سے نکل جاتا۔ مجھے اپنے حق میں دلیلیں دینے کا ملکہ ملا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دوں جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں تو جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات کہہ دوں جس سے آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں تو کل مجھے اس میں اللہ کی طرف سے اچھے انجام کی پوری امید ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں جب آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے رہا ہوں تو اس سے پہلے کبھی جسمانی طور پر اس سے بڑھ کر قوی اور مالی طور پر اس سے زیادہ خوشحال نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچ کہا ہے، اب تم اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ میں اٹھ گیا۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی جوش میں کھڑے ہو کر میرے پیچھے آئے اور مجھ سے کہنے لگے تمہارے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے، کیا تم اس سے بھی عاجز رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتے جس طرح دوسرے پیچھے رہنے والے لوگوں نے عذر پیش کیے ہیں؟ تمہارے گناہ کے معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا ہی کافی ہو جاتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھ سے سخت ناراضی کا اظہار اور ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور خود کو جھٹلا دوں۔ کہا پھر میں نے ان سے کہا کیا میرے ساتھ کسی اور نے بھی اس صورتحال کا سامنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے ساتھ 2 اور آدمیوں نے بھی اسی صورتحال کا سامنا کیا ہے، ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ کہا میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ
مرارہ بن ربیعہ عامری اور ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے دو نیک انسانوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان دونوں کی صورت میں ایک قابل عمل نمونہ موجود تھا۔ کہا جب انہوں نے میرے سامنے ان دونوں کا ذکر کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے کے بجائے اسی پر ڈٹا رہا۔ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرما دیا۔ کہا لوگ ہم سے اجتناب برتنے لگے، یا کہا وہ ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، یہاں تک کہ میرے دل کے خیال میں یہ زمین میرے لیے اجنبی بن گئی۔ یہ اب وہ زمین نہ رہی تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ ہم 50 راتیں اسی حالت میں رہے۔ جہاں تک میرے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے تو وہ دونوں بے بس ہو کر روتے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کی نسبت زیادہ جوان اور دلیر تھا، اس لیے میں گھر سے نکلتا، نماز میں شامل ہوتا اور بازاروں میں گھومتا اور مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آپ نماز کے بعد مجلس میں ہوتے آتا اور سلام کرتا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آپ نے سلام کے جواب میں لب مبارک ہلائے تھے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور چور نظروں سے آپ کی طرف دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے رخ مبارک پھیر لیتے، یہاں تک کہ جب میرے ساتھ مسلمانوں کی بے اعتنائی کی مدت طویل ہو گئی تو ایک دن میں چل پڑا اور جا کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغ کی دیوار پھلانگی اور باغ میں چلا گیا، اور وہ میرے چچا کا بیٹا اور لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں، تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کہا وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور اسے اللہ کا واسطہ دیا تو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پھر سے پوچھا اور اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس مڑا، یہاں تک کہ پھر سے دیوار پھلانگی اور باغ سے نکل گیا۔ ایک روز میں مدینے کے بازار میں چلا جا رہا تھا تو میں نے اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی یعنی سامی زمیندار کو جو کھانے کی اجناس لے کر بیچنے کے لیے مدینے آیا ہوا تھا دیکھا۔ وہ کہتا پھر رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دے۔ لوگوں نے اس کے سامنے میری طرف اشارے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور شاہ غسان کا ایک خط میرے حوالے کر دیا۔ میں لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، سلام کے بعد ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں ذلت اٹھانے اور ضائع ہو جانے والی جگہ میں محبوس کر کے نہیں رکھ دیا، لہذا تم ہمارے ساتھ آ ملو، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کہا جب میں نے وہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اسے لے کر ایک تندور کا رخ کیا اور اس خط کو اس میں جلا دیا، یہاں تک کہ 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں اور وہی مؤخر ہو گئی تو اچانک میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کہا میں نے پوچھا کیا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بس الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا۔ کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس وقت تک انہی کے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ نہ فرما دے۔ کہا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، اللہ کے رسول، ہلال بن امیہ اپنا خیال نہ رکھ سکنے والا بوڑھا انسان ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا آپ اس بات کو بھی ناپسند فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ قربت ہرگز اختیار نہ کرے۔ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے اس روز سے آج تک مسلسل روتے ہی رہتے ہیں۔ کہا میرے گھر والوں میں سے بعض نے مجھ سے کہا اچھا ہو
اگر تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ کہا، میں نے جواب دیا، میں اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ جب میں اس کے بارے میں آپ سے اجازت کی درخواست کروں تو آپ کیا فرمائیں۔ میں ایک جوان آدمی ہوں، یعنی اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ کہا، میں 10 راتیں اسی عالم میں رہا، اور جب سے ہمارے ساتھ بات چیت کو ممنوع قرار دیا گیا اس وقت سے 50 راتیں پوری ہو گئیں۔ کہا، پھر میں نے 50ویں رات کی صبح اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی، اور میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری جس حالت کا ذکر فرمایا اسی حالت میں کہ مجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ تھی اور میرا دل بھی مجھ پر تنگ پڑ چکا تھا، بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کوہ سلع پر چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں کہہ رہا تھا، کہا، بن مالک خوش ہو جاؤ۔ کہا، میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تنگی کے بعد کشادگی کی نوید آ گئی ہے۔ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے لوگوں میں ہم پر اللہ کی توجہ اور عنایت یعنی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرما دیا۔ لوگ ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے چل پڑے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری سنانے والے روانہ ہو گئے، اور میری طرف آنے کے لیے ایک شخص نے گھوڑا دوڑایا، اور میرے قبیلے اسلم میں سے ایک شخص نے خود میری طرف دوڑ لگائی اور پہاڑ پر چڑھ گیا تو آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی، یعنی پہلے پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی خوشخبری دینے کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کی خوشخبری کے بدلے اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، اس دن 2 کپڑوں کے سوا میری ملکیت میں پہننے کی اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے 2 کپڑے عاریتاً لے کر انہیں پہن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے تھے، توبہ قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے، تم پر اللہ کی نظر عنایت تمہیں مبارک ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر میری طرف لپکے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی اور میرے استقبال کے لیے اس طرح نہ اٹھا۔ عبداللہ بن کعب نے کہا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کبھی نہ بھولتے تھے، یعنی انہوں نے اس کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، جبکہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے، ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے وقت سے جو بہترین دن تم پر گزر رہا ہے تمہیں اس کی خوشخبری ہو۔ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا تھا جیسے آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ کہا، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ کہا، جب میں آپ کے روبرو بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میری توبہ میں یہ بھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ پیش کرنے کے لیے اپنے پورے مال سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، تو میں اپنا وہ حصہ جو مجھے خیبر سے ملا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے صرف اور صرف سچائی کی بنا پر نجات عطا فرمائی، اور یہ بات بھی میری توبہ کا حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے سچ کے بغیر کوئی بات نہیں کہوں گا۔ کہا، اللہ کی قسم، میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا جسے اس وقت سے لے کر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا تھا آج تک اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر انداز میں نوازا ہو جس طرح مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی
اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی میں بھی اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کا اتباع کیا حتیٰ کہ آپ یہاں پہنچ گئے۔ بے شک وہ انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی جو پیچھے کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور خود ان کے اپنے دل ان پر تنگ پڑ گئے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ سے پناہ ملنے کی اس کے اپنے سوا کہیں اور جگہ نہ تھی۔ پھر اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً اللہ ہی ہے بہت نظر عنایت کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہاں سے لے کر اس ٹکڑے تک، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کا راستہ دکھانے کے بعد مجھ پر کبھی کوئی ایسا انعام نہیں کیا جس کی میرے دل میں اس سچ سے زیادہ قدر ہو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا تھا، یعنی اس بات کی کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہوا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولتا اور ان لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاتا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جن پر لوگوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو جتنی کبھی کسی شخص کی مذمت کی، ان کی اس سے کہیں زیادہ مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جب تم مدینے میں ان کے پاس واپس پہنچو گے تو ضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو، لہٰذا تم ان سے رخ پھیر لو۔ یہ سر تپا گندگی ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی جزا کے طور پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تینوں کو مخاطب کر کے ہمیں ان لوگوں کے معاملے سے پیچھے یعنی مؤخر کر دیا گیا تھا جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں، اور بظاہر وہ قسمیں قبول کر لی گئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تجدید بیعت فرمائی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاملہ مؤخر فرما دیا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا، اور ان تینوں پر بھی نظر عنایت فرمائی جن کو پیچھے یعنی مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے کر دیے جانے کے بارے میں جو فرمایا ہے، اس سے مراد ہمارا جنگ سے پیچھے رہ جانا نہ تھا، بلکہ اس شخص کی نسبت ہمیں ہمارا معاملہ مؤخر کر دینا اور ہمارے معاملے کے فیصلے کو بعد میں کرنا مراد تھا، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی، معذرت کی تو آپ نے اس سے قبول کر لی۔ صحیح مسلم